بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلیفہ ہارون رشید کے دور میں بغداد میں ایک درویش رہتے تھے۔ اس درویش کا نام حضرت بہلول تھا۔ بہلول دانا بیک وقت ایک فلاسفر اور ایک تارک دنیا درویش تھے۔ ان کا نہ تو کوئی گھر تھا اور نہ ہی کوئی ٹھکانہ تھا۔ وہ عموماً شہر میں ننگے پاؤں پھرا کرتے تھے۔ جس جگہ تھک جاتے وہیں اپنا ڈیرا ڈال دیتے۔ بعض لوگوں نے بہلول کو مجذوب لکھا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے تجلیات اور عشق میں گم رہتے تھے اور اپنے ارد گرد کے ماحول سے بالکل باخبر ہوتے تھے۔ بہت کم لوگوں کی طرف یہ توجہ کیا کرتے تھے، اور جب بھی کبھی عوام الناس کی طرف متوجہ ہوتے تو حکمت و دانائی کی بہت عجیب باتیں کیا کرتے تھے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی کامل انسان تھے۔ ان کا اصل نام وہب بن عمرو تھا۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک روز بہلول دریا کے کنارے بیٹھے ساحل کی گیلی ریت کو اپنے سامنے جمع کر کے اس کی ڈیری بنا رہے تھے۔ اسی اثناء میں ملکہ زبیدہ اپنے محل کی کھڑکی سے بڑی توجہ کے ساتھ ان کو یہ کام کرتے دیکھ رہی تھی۔ وہ مٹی کی ڈیری بناتے اور پھر اپنے ہاتھوں سے ہی اس گھر کو گھیرا دیتے۔ ملکہ زبیدہ محل سے باہر آئی، اپنے سہیلیوں کے ہمراہ دریا کے کنارے آ گئی اور بہلول سے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو بہلول؟ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے ادائے بے نیازی سے کہا، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ملکہ نے سوال کیا، اگر کوئی تم سے یہ محل خریدنا چاہے تو کیا تم اس کو فروخت کرو گے؟ بہلول نے کہا، ہاں ہاں، کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ ملکہ زبیدہ نے کہا، تو بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ ملکہ کے سوال کرتے ہی بہلول بے ساختہ بول اٹھا، 3 درہم۔ ملکہ زبیدہ نے اسی وقت اپنے کنیزوں کو حکم دیا کہ بہلول کو 3 درہم عطا کر دیے جائیں۔ اسی وقت 3 درہم عطا کر دیے گئے۔ یہ تمام واقعہ ملکہ زبیدہ نے اپنے شوہر خلیفہ ہارون الرشید کو بتایا۔ خلیفہ نے اس واقعے کو مذاق میں ڈھال دیا۔ رات کو جب ہارون الرشید سوئے تو ان کو خواب میں جنت کے مناظر دکھائے گئے، آبشاریں، غذائیں، پھل پھول دکھائے گئے، اور اس کے علاوہ بڑے بڑے اونچے اور خوبصورت محلات بھی دکھائے گئے۔ ایک سرخ یاقوت کے بنے ہوئے محل پر انہوں نے ملکہ زبیدہ کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ ہارون الرشید نے سوچا، میں دیکھوں تو صحیح، کیونکہ یہ میری بیوی کا گھر ہے۔ وہ محل میں داخل ہونے کے لیے جیسے ہی دروازوں پر پہنچے تو ایک دربان نے انہیں روک دیا۔ ہارون الرشید نے کہا، اس پر تو میری بیوی کا نام لکھا ہوا ہے، اس لیے مجھے اندر جانا ہے۔ دربان نے کہا، یہاں کا ایک دستور ہے اور وہ دستور بڑا عجیب ہے۔ جس کا نام ہوتا ہے صرف اسی کو اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے، کسی اور کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی، لہٰذا آپ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ جب دربان نے ہارون الرشید کو پیچھے ہٹایا تو ان کی آنکھ کھل گئی۔ بیدار ہونے پر فوراً خیال آیا، مجھے لگتا ہے کہ بہلول کی دعا زبیدہ کے حق میں اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی۔ وہ ساری رات اسی افسوس میں کروٹیں بدلتے رہے۔ چنانچہ وہ شام کو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش کرتے ہوئے ادھر سے ادھر دیکھتے رہے۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ حضرت بہلول ایک جگہ اسی طرح مکان بنا رہے ہیں۔ ہارون الرشید نے سلام کیا، حضرت بہلول نے جواب دیا۔ ہارون الرشید نے پوچھا، کیا کر رہے ہو؟
بہلول نے کہا میں تو جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ہارون الرشید نے پوچھا اس محل کو فروخت کرو گے؟ تو بہلول نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں، میں تو بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ تو ہارون الرشید نے کہا تو بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ بہلول نے بے ساختہ کہا تیری پوری سلطنت۔ ہارون الرشید نے کہا اتنی قیمت تو میں نہیں دے سکتا، کل تو آپ 3 درہم کے بدلے دے رہے تھے اور آج پوری سلطنت مانگ رہے ہو۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اے خلیفہ کل بن دیکھے معاملہ تھا اور آج تم محل دیکھ کر آئے ہو خواب میں۔ خلیفہ ہارون الرشید کا یہ سن کر گھٹنوں کے بل حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے مایوس ہو کر بیٹھ گئے اور کہا حضرت آپ مجھ سے میری ساری سلطنت لے لیں اور مجھے ایک محل دے دیں۔ جب حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ کی یہ عاجزی دیکھی تو کہا میں تمہاری سلطنت کا کیا کروں گا؟ اس دنیا کی محبت تو بہت سے گناہوں کی جڑ ہے، جاؤ اپنی سلطنت اپنے پاس رکھو اور اس محل کو بھی تمہارے لیے 3 درہم میں فروخت کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔